اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر القرآن و بالاحسان پارہ 25 قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، جیسے پھل کا شگوفے سے نکلنا اور مادہ کا بچے کو جنم دینے کا وقت اللہ کے علم میں ہے۔ یہ واقعات روز پیش آ رہے ہیں، قیامت بھی اسی طرح ایک دن پیش آ جائے گی۔ دعا نعمت کی حالت میں بھی مانگنی چاہیے۔ نعمت میں رب کو نہ بھولنے والے کی دعا مصیبت میں قبول ہوتی ہے۔ آفاق و انفس قرآن کی حقانیت جلد واضح ہو جائے گی جب یہ خود میں اور ارد گرد نشانیاں دیکھیں گے۔ وہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی نہیں بلکہ پہلے انبیاء پر بھی نازل ہوتی رہی۔ اللہ ولی ہے، خود ساختہ ولی اور دوست کسی کام نہ آئیں گے۔ اصل ولی اللہ ہے، کیونکہ زندگی اور موت کے نظام پر مکمل قدرت اسی کی ہے۔ آسمان اور زمین کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، اس لیے وہ جانتا ہے کس کو کشادہ اور کس کو تنگ رزق دینا ہے۔ تفرقے سے بچنا نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین قائم کرنے اور تفرقہ سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ ساتھ قریب، قتل و غارت، فحش کی کثرت، اخلاقی برائیوں جیسی علامات قرب قیامت کی دلیل ہیں۔ دنیا چاہنے والے دنیا پا لیتا ہے مگر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ آخرت تو آخرت چاہنے والوں کو ملے گی۔ دعا کی قبولیت ایمان لانے اور عمل صالح کرنے والوں کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ نعمت پر غرور عام طرز عمل ہے جس کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ اس تکبر سے بچنے اور توبہ کی ضرورت ہے۔ مصیبت بہت سی مصیبتیں ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں، اگرچہ اللہ بہت سے گناہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ عارضی متاع اس دنیا میں جو ملا وہ عارضی ہے، زیادہ بہتر اور دیر پا وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ غصے پر معافی کسی پر غضبناک ہونے کے باوجود معاف کر دینا اللہ کے غضب سے بچانے والا اور جنت میں لے جانے والا ہے۔ مشورہ کرنا مختلف امور میں صاحب رائے سے مشورہ کرنا خیر کا سبب ہے۔ برائی کا بدلہ برائی جتنا لے سکتے ہیں مگر معاف کر دینا اور اصلاح کر لینا اجر کا باعث ہے۔ ظلم حرام ہے، قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا۔ ظلم کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہیں گے۔ قدرت الہی کسی کو لڑکے، کسی کو لڑکیاں، کسی کو دونوں دیتا ہے، کسی کو بانجھ بنا دیتا ہے کہ سب اس کا اختیار ہے۔ صراط مستقیم اس اللہ کی طرف جانے والی راہ ہے جو ہر چیز کا مالک ہے اور چیز کی طرف امور لوٹتے ہیں۔ سواری کی دعا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون۔ اللہ کا جز مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، حالانکہ خود بیٹی کی پیدائش پر چہرے پر سیاہی چھا جاتی۔ رحمت کی تقسیم ان کے ہاتھ میں نہیں، سب خیر یہ لے لیں۔ اللہ جیسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے خزانے تقسیم کرتا ہے۔ شیطان کا تسلط ذکر سے غفلت، غصہ کرنا، نماز باجماعت اہتمام نہ کرنے سے ہوتا ہے۔ دوست دشمن متقین کے سوا باقی دوست روز قیامت دشمن بن جائیں گے۔ دوستی کی بنیاد ایمان اور تقویٰ ہونی چاہیے۔ متکبر اللہ کی آیات کو سن کر کفر پر اڑے رہنے والا ہی وہ متکبر ہے جو جھوٹا گناہ کار ہے۔ لیلۃ مبارکہ وہ رات جس میں قرآن کا نزول ہوا اور تمام امور کے فیصلے ہوتے ہیں، یہی لیلۃ القدر ہے۔ خواہش نفس علم کے باوجود خواہش نفس کی پیروی کرنے والے کے کان اور دل پر مہر اور آنکھوں پر پردے ہیں۔ گھٹنوں کے بال ہر امت اس دن گھٹنوں کے بال اپنے نامہ اعمال کے ساتھ پیش ہوگی۔ سارا تکبر ختم ہو جائے گا۔ تکبر ہی کی وجہ سے انسان حق قبول نہیں کرتا۔ متکبر چونٹیوں کی شکل میں پیش کیے جائیں گے۔ حمد و کبریائی فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ آئیے اللہ کی کبریائی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے اندر سے تکبر کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق
زندگی گزارنے کی توفیق دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دے. آمین یا رب العالمین.